اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کا گلدستہ، نصابی کتاب نرگس برائے جماعت چہارم۔ آج جو سبق ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے پرچموں میں عظیم پرچم، صفحہ نمبر 59 اور 60۔ اس کے املا کے الفاظ معنی، الفاظ جملے اور سوال جواب کیے جائیں گے۔ املا کے الفاظ: منتخب، ثقافت، پیش نظر، نمائندگی، اقلیت، اکثریت، برادری، اہتمام، سرنگوں۔ ان الفاظ کو خوشخط کاپی پہ لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ دیے گئے الفاظ سے جملے بنائیے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 قوم، نمبر 3 آغاز، نمبر 4 افسوس، نمبر 5 حکومت۔ طلبہ و طالبات کی رہنمائی کے لیے چند جملے یہاں بتائے جائیں گے، لیکن طلبہ و طالبات اپنی کاپی پر خود جملے بنا کر لکھیں۔ نمبر 1 اسلام، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ دوسرا لفظ ہے قوم، اس کا جملہ یہ ہوگا کہ پاکستانی قوم بہت بہادر ہے۔ نمبر 3 آغاز، اس کا جملہ اس طرح بنے گا: ہر کام کا آغاز بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے۔ نمبر 4 افسوس، سڑک پر افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ نمبر 5 حکومت، حکومت ملک اور قوم کی بہتری کے لیے بہت سے کام کرتی ہے۔ صفحہ 61 پر الفاظ معنی دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کو اپنے غور سے پڑھنا اور سننا ہے اور ان کو یاد کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے منتخب، اس کا معنی ہے انتخاب کیا ہوا۔ ثقافت، تہذیب، پیش نظر، سامنے، نمائندگی، کسی شخص یا گروہ کی طرف سے پیش ہونا۔ اقلیت، کم تعداد کا گروہ، اکثریت، بڑی تعداد کا گروہ۔ برادری، قوم۔ اہتمام، انتظام، تیاری۔ سرنگوں، نیچے۔ معروضی سوالات دیکھیے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ اس میں 4 آپشنز دی گئی ہیں، ان میں سے ایک آپشن درست ہے، اس کے ساتھ ایک دائرہ ہے، اس کو اپنے ریڈ پینسل سے بھرنا ہے، اس میں رنگ بھرنا ہے اور درست لفظ جو ہوگا اس کو خالی جگہ میں لکھنا ہے۔ پرچم ڈیش کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ رہنمائی، نشانی، انتخابات، ڈیزائن۔ تو اس کا درست جواب ہے نشانی۔ اس لفظ کے ساتھ دائرہ ہے، اس میں آپ نے سرخ رنگ کی پینسل سے رنگ بھرنا ہے اور اس لفظ کو خالی جگہ میں خوش خط لکھنا ہے۔ نمبر 2 تاریخ میں پرچم کا سب سے پہلے استعمال ڈیش پہلے ہوا۔ 6000 سال، 20 سال، 2000 سال، 60 سال۔ اس کا درست جواب ہے 2000 سال۔ تو اس طرح ہوگا جملہ: تاریخ میں پرچم کا سب سے پہلے استعمال 2000 سال پہلے ہوا۔ نمبر 3 پاکستانی پرچم میں موجود ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ڈیش کو ظاہر کرتے ہیں: کلموں، خدمتگاروں، ارکان، نمازوں۔ اس کا درست جواب ہے ارکان۔ تو جملہ اس طرح ہوگا: پاکستانی پرچم میں موجود ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیاقت علی خان کی وفات ڈیش اکتوبر کو ہوئی۔ 16 اکتوبر۔ لیاقت علی خان کی وفات 16 اکتوبر کو ہوئی۔ سید امیر الدین کدوئی نے ڈیش کی ہدایت پر پرچم کا ڈیزائن تیار کیا۔ قائد اعظم۔ سید امیر الدین کدوئی نے قائد اعظم کی ہدایت پر پرچم کا ڈیزائن تیار کیا۔ اس کے بعد دیکھیے خوش خطی۔ یہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو خوش خط لکھنا ہے اور یہ کتاب کے اوپر ہی اسپیس دی گئی ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، انہی الفاظ کے اوپر اس طرح آپ نے خوش خط لکھنا ہے۔ یہ خوش خطی کی مشق کرنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد ہے سوال جواب۔ سوال کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ پرچم کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال ہے پرچم کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب: پرچم یا جھنڈا دراصل کپڑے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس پر کچھ ڈیزائن، خاکے یا تصاویر بنی ہوتی ہیں اور اسے نشانی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2 چاند یا ہلال کو اسلامی ثقافت میں کیوں اہمیت حاصل ہے؟ جواب: چاند یا ہلال کو اسلامی ثقافت میں اس لیے خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ
اسلامی مہینوں کا آغاز نئے چاند کو دیکھ کر کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، ستارے کے 5 کونے کن باتوں کو ظاہر کرتے ہیں؟ جواب، ستارے کے 5 کونے اسلام کے 5 ارکان، کلمے پر یقین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو ظاہر کرتے ہیں۔ پرچم کا احترام کیوں ضروری ہے؟ سوال نمبر 4، پرچم کا احترام کیوں ضروری ہے؟ جواب، پرچم کا احترام اس لیے ضروری ہے کیونکہ پرچم قوموں کی نشانی یا علامت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، سرنگوں ہونے کا کیا مطلب ہے اور ایسا کب کیا جاتا ہے؟ جواب، سرنگوں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرچم کو ڈنڈے کی بلندی سے قدرے نیچے باندھا جائے، اور ایسا اس وقت کیا جاتا ہے جب ملک میں کوئی قومی صدمہ یا کوئی افسوس کا واقعہ پیش آئے۔ گھر کا کام، صفحہ 61 پر الفاظ معنی یاد کریں۔ املا کے الفاظ اور جملے کاپی پر خوش خط لکھیں۔ صفحہ 61 اور 62 پر معروضی سوالات کتاب پر کریں۔